السلام علیکم. ایز یو آل نو کہ آج کل NFTs کو لے کے کافی زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ اس کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ہماری عوام, انفیکٹ پوری دنیا کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک چیز نہیں آتی ہے تو وہ ایک کافی بڑی ہائپ کریٹ ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز وہ ہائپ ٹھیک ہوتی ہے, ایٹ ٹائمز وہ نہیں ٹھیک ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اس ہائپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا. وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس ہائپ کا فائدہ ہے نہیں ہے, از دس ورتھ اٹ یا نہیں ہے, اس کا فیوچر کیا ہے. بٹ اس کو سمجھنا کہ یہ ایگزیکٹلی چیز کیا ہے, NFTs کیا ہے, یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو میں آج آپ کو اس کی کچھ بیسکس بتاؤں گا. NFTs بیسیکلی ایک فارم ہے آپ کی کسی بھی چیز کی اونرشپ کی, نان فنجیبل ٹوکن. اس میں اس کی سمپل سی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل طریقہ ہے کسی بھی چیز کو آپ کے اون کرنے کا. اور اب آپ کے ذہن میں سوال جائے گا کہ جب ڈیجیٹل ہے, اس کو سب لوگ یوز کر رہے ہیں, تو اس کی اونرشپ آپ کے پاس کیسے آتی ہے؟ تو اس کی اونرشپ آپ کے پاس ایسے آتی ہے کہ جیسے آپ نے بٹ کوائنس کا سنا ہے, جس طرح آپ نے کرپٹو کرنسی کا سنا ہے, وہ کس طرح ہے, وہ کسی بینکنگ چینل کے تھرو نہیں جا رہی ہوتی ہے. انفیکٹ جو مائنرز ہیں, جو آپ کی کافی زیادہ لوگ, آپ نے اس کو تو ڈیفینیٹلی سنا ہی ہوگا کہ لوگ مائننگ کر رہے ہیں, یہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک بلاک چین کے تھرو یہ ایک سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا NFT جب آپ اون کرتے ہیں تو اس کی ایک ریئل ٹائم ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اور وہ ٹرانزیکشن بینک کی طرح نہیں ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہو, صرف آپ لے سکیں یا بینک کو پتہ ہو. جو ٹرانزیکشن ہے, جو لوگ بلاک چین کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, جتنے مائنرز ہیں یا جو بھی آپ کی یہ سارا ایک سسٹم ہے, یہ بیسیکلی اس دنیا میں ایک اوپن ہے کہ اب جس طرح میں نہیں ہوں وہاں پہ تو مجھے نہیں ہے پتہ, بٹ جو لوگ ہیں وہاں پہ جن کو اس چیز کا اندازہ ہے وہ سب اس کو جانتے ہیں کہ لیٹس سپوز میں نے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو وہ ریئل ٹائم جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ ٹرانزیکشن وہاں پہ جائے گی. اب اس ٹرانزیکشن کو ٹریک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ اس پلیٹ فارم پہ ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ ہے جی کہ اچھا یہ چیز کی اس کی اونرشپ ہے, آپ اس کو دوبارہ سے انلیس کہ وہ بندہ اس کو ریسیل کے پرپز سے اس کو خریدتا ہے اور پھر اس کو ریسیل کرتا ہے, اونرشپ پھر ٹرانسفر ہوتی ہے ایک طرح سے. ادروائز آپ کی اگر ایک آرٹ ہے یا آپ کا کچھ بھی بیسیکلی اس میں ہوتا ہے کہ آپ ڈیجیٹل چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ان کی فزیکل کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتی ہے, یہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح پہلے بھی ہوتا تھا اور ابھی ہوتا ہے کہ آپ کسی آرٹ گیلری میں جاتے ہیں, آپ کو ایک پینٹنگ سلیکٹ کرتے ہیں. اب وہ پینٹنگ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو فزیکلی ایک مل رہی ہوتی ہے جی کہ ایک فلاں آرٹسٹ کی یہ ایک ماسٹر پیس ہے, یہ آپ خرید رہے ہیں. اس نے اپنی زندگی میں اتنی اتنی پینٹنگز بنائی, اتنا اچھا اس کا آرٹ ہے, وہ فیمس ہے. اس کے حساب سے اس کا جو پرائس پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے سیٹ کیا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز بہت یوزلیس سی چیزیں بھی آپ خریدتے ہیں, مطلب جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ خریدتے ہیں, جن کی ایک عام انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. کہ ایک بلو لائنز کے ساتھ ایک پینٹنگ بکی تھی جو ملینز آف ڈالرز میں بکی تھی کسی آرٹ گیلری میں. تو اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کی ویلتھ کا ایک ڈسپلے ہوتا ہے. اب بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس پیسے کا مصرف ہی ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے, تو وہ اس سے اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں, اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جن سے ان کی پریزنس ان کے اس سوسائٹی میں بنی رہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ہی ایسا کریں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, کسی کی آرٹ کو, کسی کے کام کو سراہنے کے لیے بھی آپ خرید لیتے ہیں. جس طرح بہت ساری آرٹ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں جن میں جو فنکار ہوتا ہے وہ اپنے فن کو ایک الگ طریقے سے وہاں پہ دکھا رہا ہوتا ہے. تو سیم اسی طرح سے NFTs بھی اسی طرح سے کام کرتی ہیں کہ آپ کا ایک ڈیجیٹل آرٹ ہوتا ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, اٹ کوڈ بی اے پینٹنگ, اٹ کوڈ بی اے گف, اٹ کوڈ بی این امیج, ایک کچھ بھی ایک کولاج ہو سکتا ہے جو آپ کی پینٹنگز کا ہو, آپ کے کام کا ہو, اینڈ ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کس مارکیٹ پہ بیچ رہی ہیں, آپ کا اس میں انٹرسٹ کس لوگوں کا ہے. اگر آپ اس کو پراپر آپ آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں, جو وہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں, تو پھر ہو سکتا ہے آپ ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز سے بہت زیادہ پیسے کما لیں.
تو یہ تھا آج کا بیسک ایک چھوٹا سا NFTs کے اوپر جو جہاں تک میں جانتا ہوں، لیکن یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں سمجھتا، میں نے بھی ابھی سے سیکھنا شروع کیا ہے، تو یہ وہ نالج ہے جو بالکل بیسک سی نالج ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ NFTs بیسیکلی ایک ٹرانزیکشنز کے طور پہ جس طرح بینک میں آپ کوئی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو اس ٹرانزیکشن کا جو ریکارڈ ہوتا ہے، نہیں یہ تو ہو گیا، اوکے کٹ اٹ۔